امریکی فوج نے خلیج عمان اور بحیرہ عرب میں ناکہ بندی نافذ کر دے، اطلاق تمام جہازوں پر ہوگا۔ سینٹ کام کی جانب سے سمندری حملے کے لیے نوٹس جاری، جو بھی جہاز بغیر اجازت ناکہ بندی والے علاقے میں داخل ہوگا یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اسے روکا یا قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ ناکہ بندی آبِ حرمت سے غیر ایرانی بندرگاہوں کے لیے یا وہاں سے آنے والی غیر جانبدار بحری آمد و رفت کو متاثر نہیں کرے گی۔ ناکہ بندی کا عارضی نفاذ جہازوں کی ایرانی پورٹ میں آمد و رفت پر ہوگا۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران کا خلیجی بندرگاہوں پر حملے کی صورت میں سخت رد عمل۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ ایران کے فوجی ترجمان کی جانب سے بیان جاری، کہا بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی اور بحری قزاقی کے مترادف ہے۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبِ حرمت پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ ترکیہ، فرانس، روس اور آسٹریلیا کی آبِ حرمت کی ممکنہ ناکہ بندی کی مخالفت۔ آبِ حرمت کی ناکہ بندی کا امریکی فیصلہ عالمی منڈیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس تنازع کا فوری اور پائیدار حل سفارتکاری کے ذریعے نکالنا ضروری ہے۔ اہم سمندری گزرگاہوں کو کھلا رکھنے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ آبِ حرمت کے تنازع کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے، عالمی رہنماؤں کا فریقین کو مشورہ۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان دنیا کی امیدوں کا محور بنا، کئی دہائیوں بعد امریکہ ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے پاکستان کو جنگ بندی کو مستقل امن میں بدلنے کا موقع ملا۔ ایران اور امریکہ نے 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا، سیز فائر قائم ہے، اٹکے معاملات طے کروانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے امریکہ ایران مذاکرات کے تسلسل کی امید ظاہر کر دی ہے، کہا اسلام آباد ٹاکس کے بعد ماحول ٹھیک ہے، کوئی منفی بات نظر نہیں آئی۔ مذاکرات کے بعد ماحول ٹھیک ہے، کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات جاری رہنے کے چانسز اب بھی باقی ہیں۔ اگلی نشست تک انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ بھارت ہماری کامیابی سے جل بھن کر رہ گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد ایران نے علاقائی ممالک سے سفارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ ایران کے قطر اور سعودی عرب سے رابطے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی حالیہ صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ عباس عراقچی کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رابطوں میں خطے کی مجموعی صورتحال اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے اثرات کا جائزہ لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں کمزور شخصیت قرار دے دیا، کہا میں پوپ لیو کا بڑا مداح نہیں ہوں، جرم کے معاملے میں پوپ لیو کمزور ہے، خارجہ پالیسی کے معاملے میں وہ خوفناک ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں، ہمارے پاس روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے، آبِ حرمت کی ناکہ بندی کر رہے ہیں جس کے بعد ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی خوف نہیں، امن کے پیغام پر قائم رہوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر پوپ لیو کا رد عمل، کہا میں کسی بحث میں نہیں پڑوں گا، چرچ کا کام سیاست کرنا نہیں بلکہ امن کا پیغام دینا ہے، میری باتیں ہرگز کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، لوگ امن اور مفاہمت کے پل بنانے کے طریقے تلاش کریں۔